اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز خیال نہ کریں الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ انما نملی لہم، کہ بے شک جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے جانوں کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ بے شک ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے جانوں کے لیے بہتر ہے، یہ خیال نہ کریں۔ انما نملی لہم، پختہ بات ہے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں۔ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور زیادہ گناہ کریں، یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والا، عذاب ہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس حالت پر تم ہو۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ چھوڑ دے وہ مومنوں کو اس حالت پر جس حالت پر تم ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ یمیز الخبیثہ، یہاں تک کہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیطلعکم، تاکہ تمہیں اطلاع دے، علی الغیب، غیب پر، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ تاکہ تمہیں اطلاع دے کس پر؟ غیب پر۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، چنتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، پھر اس کو جو ہے غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو گے اللہ سے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے واسطے اجر ہے عظیم، بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز خیال نہ کریں الَّذِينَ، وہ لوگ، يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا۔ ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اس بات کا خیال نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ وہ مال ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ، ان قریب طوق پہنایا جائے گا ان کو اس مال کا۔ سیطوقون ما بخلوا بہ، ان قریب ان کو طوق پہنایا جائے گا اس مال کا، ما بخلوا بہ، جس مال کے ساتھ وہ بخل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیطوقون، ان قریب ان کو طوق پہنایا جائے گا اس مال کا، ما بخلوا بہ، جس مال کے ساتھ وہ بخل کرتے ہیں، یوم القیامت، قیامت والے دن۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، میراث آسمانوں کی اور زمین کی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، اب اس کی تفسیر سن لیں۔
ولا يحسبن الذين كفروا۔ دیکھیں غزوہ بدر میں بھی مسلمان مالی لحاظ سے اسلحے کے لحاظ سے کمزور تھے، غزوہ بدر میں بھی، اور اسی طرح غزوہ احد میں بھی مسلمان مالی لحاظ سے اسلحے کے لحاظ سے کمزور تھے، تعداد کے لحاظ سے بھی کمزور تھے۔ تو یہ کافر لوگ جو ہے یہ سادہ قسم کے مسلمانوں کو دیکھتے تھے نا تو ان پر اعتراض کرتے تھے۔ یہ کافر ان سادہ قسم کے لوگوں جو مسلمان تھے ان کو دیکھتے اور ان پر اعتراض کرتے اور ان سے کہتے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ مسلمانوں سے اللہ راضی ہے اور ہم کافروں کو تم کہتے ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہے، تو اگر تمہاری بات کے مطابق اللہ تم سے راضی ہے تو پھر تمہیں مال دیتا، حالانکہ مال ہمارے پاس ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہم قوت کے اعتبار سے بھی، جانی لحاظ سے بھی ہم زیادہ ہیں، دیکھو ہر جنگ میں ہم زیادہ ہوتے ہیں، اسلحے کے لحاظ سے ہم زیادہ ہیں، مال و دولت کے لحاظ سے ہم زیادہ ہیں۔ تو اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر اللہ ہم سے یہ تمام چیزیں چھین لیتا اور تمہیں دے دیتا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تم سے راضی نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ حالانکہ قرآن میں دو ٹوک اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہے، لا یرضی لعبادہ الکفر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ بندے کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ بندے کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کس سے راضی ہے؟ مومنوں سے۔ لیکن یہ جو کافر لوگ تھے، ہر زمانے میں سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ سادہ قسم کے لوگوں کو پکڑتے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے تاکہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں، واپس کفر کی طرف پلٹ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے شعبے کا ازالہ کیا اور جواب دیا۔ فرمایا قرآن کی طرف دیکھیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز خیال نہ کریں الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، کہ انما نملی لہم، کہ بے شک ہماری مہلت دینا ان کو، بے شک ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں، ہرگز خیال نہ کرے کافر لوگ کہ بے شک جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں خیر لانفسہم، یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، اس بات کا وہ خیال نہ کریں۔ انما نملی لہم، پختہ بات ہے ہم مہلت دیتے ہیں ان کو، کس وجہ سے؟ لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کو مالی ترقی بھی دیتے ہیں، دنیاوی ترقی بھی دیتے ہیں، ہر قسم کی ترقی اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ مزید گناہ کرتے رہیں۔ پھر جب ہم پکڑے تو ایک ایسی گرفت میں پکڑے پھر وہ چھوٹ نہ سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، ظالم ظلم کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ظلم کرنے دیتا ہے، اسے چھوٹ دیتا ہے، وہ ظلم کرتا جاتا ہے، پھر جب اللہ پکڑتا ہے اسے پھر وہ اللہ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم جو ان کو مال و دولت دے رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے برا ہے، اور یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ مزے کرتے رہیں دنیا میں اور گناہ کماتے رہیں، اور پھر جب ہم پکڑے تو پھر یہ چھوٹیں گے نہیں اس دن۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا ان کافروں کے لیے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اب دیکھیں غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، غزوہ احد میں مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ شکست ہوئی۔ تو یہ اس کو بھیج دو، یہ بار بار کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے، باہر چلے جاؤ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور پھر مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ شکست کیوں ہوئی ہے، ذہنوں میں بات آئی بعض مسلمانوں کی شکست کیوں ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ شکست اس لیے ہوئی تھی کہ تم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، وہ درہ چھوڑا تھا، وہ مورچہ چھوڑا تھا، اس مورچے کے چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العزت نے شکست دے دی، وہ تو تمہاری غلطی تھی۔ تمہارے ذہن میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی ہے، وہ اس کی وجہ تو کیا تھی؟ تمہاری غلطی تھی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں تمہیں شکست ہوئی۔ ایک تو وہ ظاہری سبب تھا کہ جس کی وجہ سے شکست ہوئی۔ دوسرا جو سبب ہے وہ تکوینی ہے، وہ جو دوسرا سبب ہے وہ کیا ہے؟ تکوینی ہے۔ وہ کون سا سبب ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیذر المؤمنین، کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس حالت پر تم ہو، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے مومنوں کو کہ اس حالت پر جس حالت پر تم ہو، یہاں تک کہ حتیٰ، یہاں تک کہ یمیز الخبیثہ، یہاں تک کہ اللہ جدا کر دے ناپاک کو، الگ کر دے ناپاک کو من الطیب، پاک سے۔ ٹھیک ہے،
یہ اللہ رب العزت نے یہ شکست دی اور یہ ساری چیزیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو وہ ظاہری سبب تھا، دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ تکوینی اللہ کا امر تھا تاکہ اللہ رب العزت جو ہے ناپاک کو الگ کر دے پاک لوگوں سے۔ دیکھو جب مصائب آتے ہیں، جب تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، اس کے بعد پتہ لگتا ہے نا مخلص کون ہے غیر مخلص کون ہے، جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ اس طرح تو ہر بندہ مجنون بنا ہوتا ہے، پھر اس ٹائم پتہ لگتا ہے چوری کھانے والا مجنون کون ہے اور خون دینے والا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، میں نے سنایا آپ کو۔ اس ٹائم جب تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں تو پھر اس ٹائم پتہ لگتا ہے خون دینے والا مجنون کون ہے اور چوری کھانے والا مجنون کون ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ اب یہ دیکھیں یہ جو منافقین، پتہ لگ گیا تھا نا غزوہ احد میں جب 300 واپس چلے گئے اور جو مخلص تھے وہ رہ گئے تھے اور انہوں نے زخمیں بھی کھائی، اور تاکہ یہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ منافق کون ہے، اور اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ منافق کون کون سے ہیں اور مخلص کون سے۔ اسی طرح جب حمراء الاسد میں جو کل میں نے بات کی تھی، وہ جمع ہو رہے تھے کافر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کرام سے کہا کہ وہ جمع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ جمع ہو جائے ہم پلٹ کر وار کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ صحابہ چلنے لگے، وہاں پر بھی وہی منافقین تھے، آئے تھے اور انہوں نے وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اللہ فرما رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مخلص کون ہے اور غیر مخلص، منافق کون ہے اور صحیح مسلمان کون ہے۔ تو اللہ فرما رہے ما کان اللہ، دوبارہ سن لے اس آیت کو، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس حالت پر تم ہو کہ بس سب گڑ مٹ ملتے رہے۔ یہ اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے ناپاک کو پاک لوگوں سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس طرح تو گڑ مٹ رہیں گے نا، جب تکلیفیں نہیں آئیں گی اکٹھے رہیں گے سارے، پتہ نہیں ہوگا، ہر بندہ کہے کہ یہ بڑا مخلص ہے۔ تکلیفیں آئی غزوہ احد کے مقام پہ پتہ لگ گیا تھا منافق کون ہے اور مخلص کون ہے۔ آگے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہے نا، تو وہ وحی کے ذریعے بتا دے کہ کون سا منافق ہے کون سا مسلمان ہے، ہر بندے کو بتا دے کہ یہ بندہ، ہر بندے کو ہر بندے کی حالت بتا دے کہ آپ کے جو ساتھی ہے یہ منافق ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ذہن میں سوال آتا ہے تو پھر اتنا بڑا امتحان لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا بڑا امتحان لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ سامنے سب کو بتا دیتا، ہر بندے کو بتا دیتا کہ یہ منافق ہے اور یہ۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، میں اطلاع دیتا ہوں، لیکن میں اور رسولوں کو دیتا ہوں، رسولوں کو اطلاع دیتا ہوں، رسولوں کو دوسرے منافقین کے بارے میں مطلع کرتا ہوں، یہ رسولوں کو بتاتا ہوں، ہر بندے کو نہیں بتاتا، میں رسولوں کو بتاتا ہوں کہ کون بندہ منافق ہے کون بندہ مخلص ہے۔ تو فلاں بندہ منافق ہے فلاں، یہ میں رسولوں کو، ہر بندے کو، یہ میرا اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ہر بندے کو بتانے لگ جاؤں کہ فلاں تمہارا یہ ہے۔ ہاں بتاتا ہوں، لیکن یہ اطلاع جو غیب کی اطلاع ہے، غیب پر مطلع کرتا ہوں، یہ کس کو کرتا ہوں؟ رسولوں کو۔ علم غیب اور چیز ہے، اور غیب پر مطلع کرنا، غیب کے بارے میں بتانا، ایک چیز کا پتہ نہ ہو اور اس کے بارے میں بتانا، وہ الگ بات ہے۔ اس پر اگر میں علم غیب پر گفتگو کروں، اس آیت کو پکڑ کر بریلویوں نے اور یہ استدلال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر، لیکن اس کے اگر تفصیل میں گیا تو اس میں 20-25 منٹ 30 منٹ لگ جائیں گے، وہ ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن آگے انشاءاللہ یہ آیتیں اور بھی آئیں گی تو پھر کسی موقع پر بیان کر دوں گا کہ ان لوگوں نے کس طرح استدلال کیا اور کس طرح غلط طریقے سے، اور اس کے بارے میں دلائل کتنے مضبوط ہیں، لیکن فی الوقت یہ موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ۔ تو فرمایا وما کان اللہ، اب یہ دیکھیں جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا تھا نا کہ اللہ قادر مطلق ہے، سب کو سامنے بتا دے، فرمایا وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا لیطلعکم، تاکہ مطلع کر دے تم کو علی الغیب، غیب پر، غیب کی اطلاع تمہیں دے دے، ہر بندے کو دے دے، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چنتا ہے، من رسولہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بتا دیتا ہے کہ فلاں منافق ہے فلاں نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو فَلَكُمْ اجر عظیم، پر تمہارے لیے اجر ہے بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں نا، ان کی حالت آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں
کہ جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مال سے، عشر نہیں نکالتے، اور اسی طرح مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، جتنے بھی ان پر واجبات ہیں مال کے وہ ادا نہیں کرتے، ان کی حالت آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ، يَبْخَلُونَ جو بخل کرتے ہیں، بما اس مال کے ساتھ آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دی، اس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی، وہ خیال من فضل ہی اپنے فضل سے اللہ نے ان کو دیا۔ دیکھیں مال فضل ہے نا، تو جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو مال دیا تو وہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہوا خیر اللہم کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، اس بات کا وہ خیال نہ کریں کہ وہ مال ہے اس کے لیے بہتر ہے، بل ہوا یہ اس کے لیے جو یہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، ہاں مال بہتر ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، واجبات صدقات سارا کچھ کرتا ہے تو اس کے لیے تو آخرت میں بھی ذخیرہ جمع ہو رہا ہے۔ فرمایا اس بخیل کے لیے جو اپنے مال سے یہ چیزیں نہیں نکالتا زکوٰۃ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کے لیے بہتر ہے، فرمایا بل ہوا شر اللہم بلکہ وہ مال ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ان قریب اس مال کا توق پہنایا جائے گا ان کو، ما بخلوا بھی جس مال کے ساتھ وہ بخل کرتے ہیں، یوم القیامت قیامت والے دن توق پہنایا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، یہ جو لوگ سونا اور چاندی کا زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کے ساتھ ان کے گلوں میں دو گنجے سانپ، دو منہ والے گنجے سانپ ان کے جو ہے گردن میں جس طرح لٹکائے گا اللہ رب العزت۔ یہ سونے جو لوگ اس سونے اور چاندی سے اللہ رب العزت وہ ایک سانپ بنائے گا، اور وہ سانپ ان کے گلے میں جو لوگ یہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے وہ لٹکائے گا ان کے گلوں میں، اور وہ سانپ دو منہ والا ہوگا، جس طرح مفرل انسان ڈالتا ہے نا مفرل، اس طرح وہ لٹک رہا ہوگا وہ سانپ، اور وہ ایک دونوں منہ پر وہ جو ہے ڈسے گا، ایک طرف سے بھی ڈسے گا دوسری طرف سے بھی ڈسے گا، اور ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، انا مالک انا کنزک، میں تمہارا خزانہ اور میں تمہارا مال ہوں۔ تو فرمایا یہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور عشر نہیں نکالتے اور یہ چیزیں نہیں کرتے واجب چیزیں، تو یہ خیال بھی کرتے ہیں کہ مال ان کے لیے بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے، یہ ان کے لیے برا ہے، یہ مال اللہ رب العزت کل توق بنائے گا اس کا، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ فرمایا اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، سب سے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال ہمارا ذاتی میراث ہے اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے ساتھ جائے گا، فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا میراث ہے، زمین بھی اللہ کی میراث ہے، آسمان بھی اللہ کی میراث ہے، ہاں تمہارا وہ مال ہے جو تم نے کھا لیا اور پی لیا اور تم نے پہن لیا، بس باقی جو رہ گیا یا وہ رسا کے لیے رہ گیا، وہ رسا نہیں ہے تو اور لوگوں کے لیے رہ گیا، باقی جتنا بھی آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ کا میراث ہے، سب دنیا فنا ہو جائے گی اور سب اللہ کے لیے رہ جائے گا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں اور زمین کی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی النبی الکریم۔